رب کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، تم نے بچڑا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تم اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اور توبہ کیا ہے؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ یہ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک۔ فتاب علیکم، تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ یہاں اس آیت مبارکہ کے اندر بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تیسرے احسان کا ذکر کیا جا رہا ہے، جو تیسرا انعام رب کائنات نے بنی اسرائیل پر فرمایا۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو۔ بنی اسرائیل کو بچڑا پوجنے کے گناہ سے معافی اس انداز سے ملی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ تمہاری توبہ کی صورت یہ ہے، جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تو وہ ان کو قتل کریں جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے۔ تمہارے لیے اللہ کے حضور توبہ یہی ہے، اور جن کو قتل کیا جانا ہے وہ مجرم جو ہیں وہ راضی ہو جائیں اور خوشی کے ساتھ سکون کے ساتھ قتل ہو جائیں۔ تو وہ لوگ اس پر راضی ہو گئے، اور صبح سے لے کر شام تک 70,000 لوگ قتل ہو گئے، یعنی بنی اسرائیل کے۔ تب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے گڑ گڑاتے ہوئے بارگاہ الہی میں ان کی معافی کی التجا کی۔ اس پر وحی آئی کہ جو قتل ہو چکے ہیں وہ شہید ہوئے، اور باقی جو رہ گئے ہیں انہیں بخش دیا گیا ہے، قاتل اور مقتول سب جنتی ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور بنی اسرائیل کو معافی عطا فرمائی۔ اس سے یہ بات بھی روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ شرک جو ہے ایسا بڑا گناہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی بندے کو معاف نہیں فرماتا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا کو بھی رب نے رد نہیں فرمایا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ 70,000 بنی اسرائیلی جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور بچڑے کی وہ پوجا کرنے لگے، انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، تو اس بدلے میں انہیں قتل کیا گیا۔ ان کی توبہ یہی تھی کہ ان کا قتل ہونا مقصود تھا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ واضح فرمایا کہ مجرم جو ہیں وہ راضی ہو کر خوش ہو کر اپنے آپ کو قتل ہونے کے لیے پیش کر دیں، تو 70,000 لوگ جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے۔ مرتد کی سزا قتل جو ہے وہ کیوں رکھی گئی ہے؟ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شرک کرنے سے مسلمان جو ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر رہا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا باغی ہو اسے قتل کر دینا ہی حکمت اور مصلحت کے عین مطابق ہے۔ دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں یہ قانون نافذ ہے کہ جو اس ملک کے بادشاہ سے بغاوت کرتا ہے اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس قانون کو انسانیت کے تمام علم بردار تسلیم کرتے ہیں، اور اس کے خلاف کسی طرح بھی کوئی بھی بندہ آواز جو ہے وہ بلند نہیں کرتا۔ جب دنیاوی بادشاہ کے باغی کو قتل کر دینا انسانیت پر ظلم نہیں، تو جو سب بادشاہوں کے بادشاہ اللہ تعالیٰ کا باغی ہو جائے اسے قتل کر دیا جانا کس طرح ظلم ہو سکتا ہے؟ یہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بغاوت کرے، جو نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بغاوت کرے، اگر ہو ایمان والا تو اسے پھر مرتد کہا جائے گا، اور مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل ہے۔ قانون جو ہے اسے سزا دینا چاہیے۔ انہوں نے بچڑا بنا کر اس کی پوجا کی، یہ بنی اسرائیل کے جرم تھے۔ ان کے جرم جو بڑے جرم تھے، ایک تو تھا کہ انہوں نے مجسمہ سازی، یعنی
انہوں نے مجسمہ تیار کیا، یہ ایک ان کا جرم تھا، جو کہ مجسمہ سازی جو ہے جو حرام کام ہے۔ اور حضرت ہارون علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی انہوں نے نافرمانی کی۔ نبی کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے اور انسان کا ٹھکانہ جہنم بن جاتا ہے۔ بچڑے کی پوجا کر کے ان کا مشرک ہو جانا، یہ بھی ان کا بڑا جرم تھا۔ یہ ظلم آل فرعون کے مظالم سے بھی زیادہ شدید تھا، کیونکہ یہ افعال ان سے بعد ایمان سرزد ہوئے، ایمان لانے کے بعد ان سے سرزد ہوئے، اس وجہ سے وہ مستحق تھے کہ ان پر عذاب الہی ہو اور انہیں عذاب الہی میں مہلت جو ہے وہ نہ دی جائے، اور فی الفور ہلاک کر کے کفر پر ان کا خاتمہ کر دیا گیا۔ لیکن حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں توبہ کا موقع فراہم کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اور یہ قتل جو ہے ان کے لیے کفارہ ہے۔ جو دنیا میں توبہ کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آخرت میں اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ لائیں گے، ہم تمہارا یقین نہ لائیں گے جب تک اعلانیہ ہم خدا کو نہ دیکھ لیں۔ یہ بھی بنی اسرائیل کا کام تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ان سے توبہ کروا لی، یعنی 70,000 جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے، اس کے بعد جو باقی رہتے تھے ان کو معاف کر دیا گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس قوم کے جو بڑے لوگ تھے ان کو، مقصد ہے کہ 70 آدمیوں کو منتخب کر کے کوہ طور پر لے گئے۔ وہاں جا کر وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہم آپ کا یقین نہ کریں گے، کب تک؟ جب تک ہم خدا کو اعلانیہ طور پر نہ دیکھ لیں۔ اس پر آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی جس کی ہیبت سے وہ سب کے سب مر گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے گڑ گڑا کر بارگاہ الہی میں عرض کی کہ میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان 70 افراد کو پھر سے زندہ فرما دیا۔ تو فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، کہ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ لائیں گے جب تک ہم اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تو انہیں ایک کڑک نے آ لیا اور تم اس وقت دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر تمہیں مرنے کے بعد اس نے پھر زندہ کیا۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کا احسان مانو۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنی اسرائیل کے اوپر چوتھا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی غلطی کے بعد ان کو پھر معاف فرما دیا۔ کس سبب سے؟ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سبب سے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، نبی سب کے سب عزت والے، بڑی شان والے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اس واقعہ سے شان انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھی ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا یقین نہیں کریں گے، یہ انہوں نے نافرمانی کی، اس کہنے کی شامت جو ہے بنی اسرائیل کے اوپر یوں پڑی کہ وہ ہلاک کر دیے گئے۔ اور اسی سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے والوں کو بھی آگاہ کیا جاتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی جناب میں ترک ادب غضب الہی کا باعث ہوتا ہے۔ نبی کی بارگاہ میں جو ادب ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، لہٰذا اس سے ڈرتے رہیں۔ اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبولان بارگاہ کی دعا سے مردے بھی زندہ کر لیتا ہے۔ اپنے مقرب بندوں، وہ نبی ہوں، وہ رسول ہوں، وہ اللہ کے ولی ہوں، وہ صحابہ ہوں، اللہ ان کے ذریعہ سے، ان کی دعاؤں سے مردوں کو بھی زندہ فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔